آج ہر طرف سے حسین حسین کرنے والے تو نظر آ رہے ہیں، بتاؤ کوئی یزید یزید کرنے والا بھی ہے؟ حضور کے نواسے کے نعرے ہر طرف سے لگ رہے، اگر کوئی نہ بھی لگائے۔ بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا اللہ رب العزت نے ایسے پرندے پیدا کیے ہیں جو مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق کی طرف صبح شام سفر کرتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین۔ فرما سمندر کی لہریں جب سمندر کے اندر چلتی ہیں ایک ایک لہر سے یہی صدا آتی ہے یا حسین یا حسین یا حسین۔ اور سنو ہم یا حسین اور واہ حسین والے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں 10 محرم الحرام کو کوئی پروگرام نہ کرو، کوئی جلسہ نہ کرو، کوئی جو ہے شہداء کربلا کی یاد نہ مناؤ، لنگر نہ بانٹو، سبیل نہ چلاؤ۔ جی کیوں کہ اہل تشیع کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے کہ اہل تشیع جو ہے وہ جلسے بھی کرتے ہیں، ذکر شہداء کربلا بھی مناتے ہیں، وہ شہادت امام حسین بھی مناتے ہیں، سبیلیں بھی چلاتے ہیں، لنگر بھی چلاتے ہیں۔ ہم اگر سنی بھی ویسے کریں تو ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، ہم ان کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ سوال ہوتا ہے۔ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے، حضور جب مدینہ آئے نا، یہودی مدینے کے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور نے پوچھا ارے یہودیوں 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے، ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی، ہم اس کے شکرانے میں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اب نبی پاک نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ حضور یہ بھی فرما سکتے تھے او تم تو یہودی ہو، تمہاری ہماری کوئی بات نہیں ملتی، لہذا تم اپنے دین پر، ہم اپنے دین پر، تم اپنے طریقے پر، ہم اپنے طریقے پر، تمہارا طور طریقہ الگ، ہمارا طور طریقہ الگ۔ نبی کریم نے فرمایا کہ موسیٰ کی قوم کو اور موسیٰ کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی، اس لیے 10 محرم الحرام کا، عاشورہ کا روزہ رکھتے ہو۔ نبی پاک نے فرمایا احق بے موسیٰ، فرمایا تم موسیٰ کے امتی ہو، اس لیے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہو۔ پر سنو موسیٰ اللہ کا نبی تھا، رسول تھا، صاحب کتاب تھا، صاحب شریعت تھا، سچا پیغمبر تھا۔ نبی پاک نے فرمایا اس کے دن جو اس پر نعمت اتری، اللہ نے اس پر انعام کیا، اللہ نے اس پر فضل کیا، ظلم سے نجات دی۔ فرما اس کو منانے کے لیے، شکرانے کے طور پر یہودیوں تم یہودیوں سے ہم مسلمان زیادہ حقدار ہیں، اس لیے فرمایا اور میرے صحابہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تم بھی روزہ رکھو، لیکن تھوڑا فرق کرو، وہ صرف 10 کا رکھتے ہیں تم 9 کا ساتھ ملا لو یا 11 کا ملا لو تاکہ فرق بھی ہو جائے، موسیٰ کے یوم کا شکرانہ بھی ادا ہو۔ اس سے فلسفہ یہ ملا کسی باطل اور جھوٹے کی وجہ سے ہم سچی چیز چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو ذرا بیدار ہو کے بیٹھے، میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ ذرا سمجھ رہے ہیں۔ یہ سیاستہ کی حدیث ہے، نبی کریم نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کو بھی رکھوایا، لیکن فرمایا یہودیوں کے ساتھ فرق کرنا ہے، وہ صرف 10 کا رکھتے ہیں، تم 10 کے ساتھ 9 کا ملا لو، 9 کا، یا 10 کے ساتھ 11 کا ملا لو۔ لیکن نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ یہودیوں سے مشابہت ہو جائے گی، یہودی رکھتے ہیں 10 محرم کو تو ہم چھوڑ دیں، یہ تو پلید ہیں، کافر ہیں، بے ایمان ہیں، ان کی وجہ سے ہم نیکی چھوڑ دیں۔ نبی پاک نے فرمایا یہ فلسفہ ہمارا نہیں ہے، کعبے کے اندر 360 بت ہوں تو کعبے کو صاف کیا جاتا ہے، بتوں کو نکالا جاتا ہے، یہ نہیں کہ کعبے کو ہی گرا دیا جائے، کعبے کو ہی مسمار کر دیا جائے۔ یہ کوئی دانائی کی بات نہیں، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں، یہ اسلام کا فلسفہ نہیں، یہ دین کا فلسفہ نہیں کہ کعبے کے اندر بت ہوں تو کعبے کو مسمار کر دو۔ ارے نہیں نہیں، کعبے میں بت ہیں تو کعبے کو رہنے دو پر کعبے کو صاف کر دو، کعبے کو صاف کر دو۔ آج اگر عاشورہ کا دن ہم کہیں اہل تشیع کا ہے، بتاؤ ذرا ایمان سے بتاؤ حسین کس کا ہے؟ آواز آنی چاہیے۔ سنی کا حسین کس کا ہے؟ شہداء کربلا کس کے ہیں؟ آواز آنی چاہیے۔ حسین کس کا ہے؟ سنی کا، آنکھو سنی کا، شہداء کربلا سنی کے، اہل بیت سنی کے، مصطفیٰ سنی کے، تو پھر سنی 10 محرم کا یوم کیوں نہ منائے؟ وہ صرف ہم ہی نہیں، ہم تو سبق دے کر جا رہے ہیں، قیامت تک نسلیں
شہید کربلا کا یوم بھی منائے گی، یا حسین بھی کہے کربلا کا شاہ حسین، بلند آواز سے، کربلا کا شاہ حسین، شاہ زمن، شاہ زمن، مولا حسن، مولا حسن. ہے توجہ تھوڑی؟ چلو تھوڑی دیر کے لیے آنے والے کو دیکھ لو، بڑی ڈھیلی قوم ہے ہماری. ہم کیا لوگوں کی خاطر حسین کا تذکرہ چھوڑ دیں؟ حسین کا نام لینا چھوڑ دیں؟ حسین کے نام کے لنگر بانٹنا چھوڑ دیں؟ اور یہ لنگر ملے ہی صدقہ حسین کا ہے.